طواف، اس کی سنتیں، مستحبات اور طواف کے مباحات، یعنی وہ چیزیں جو کہ مباح ہیں، اور سنت وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، لیکن اس پر ایسا جو ہے کوئی حکم نہیں ہے کہ چھوٹ جانے سے طواف غیر مقبول ہو، کوئی ایسا اس پر حکم نہیں ہے شان۔ اہتمام سنتوں کا بھی کرنا چاہیے، یہ طواف کی روح ہے بلکہ۔ نمبر 1، حجر اسود کا استلام کرنا طواف کی سنت ہے۔ اجتباہ کرنا یہ بھی طواف کی سنت ہے۔ 3 نمبر سنت جو ہے، اول کے 3 چکروں میں رمل، باقی میں رمل نہ کرنا بلکہ اطمینان سے چلنا۔ رمل جو کہ سینہ نکال کے چلنے کو کہتے ہیں، اس میں یہ سنت ہے جس کو پہلوانی کہا گیا ہے، پہلوانوں کی طرح چلنا، لیکن یہ لازم ہے کہ ہاتھ میں اپنی جو نا اہلیہ کو یا ماں یا بہن جو بھی اس کے ساتھ محرم عورت ہے اس کا خیال بھی رکھے، کہیں ایسی پہلوانی نہ کر بیٹھے جس میں جو ہے عورت کو گوا دے، بعد میں عمرہ بھی خراب ہو جائے گا۔ بھول جاتا ہے کہ میں نے طواف کے چکر کتنے کاٹے ہیں، یا بھول جاتا ہے کہ میں نے سعی بھی کرنی ہے، اور خلق یعنی سر منڈوانے پہ چلا جاتا ہے۔ تو لہذا یہ رمل کرنا یہ سنت ہے، عورت کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ یہ کندھے کو ننگا رکھنا، اس کو اتباع کہا جاتا ہے۔ سعی اور طواف کے درمیان استلام کرنا، یعنی 7 چکروں کا 8واں استلام کرنے کے بعد جو کہ 2 رکعت دوگانہ پڑھنی ہوتی ہیں، اس کے بعد دوبارہ آ کے حجر اسود پہ جو ہے یعنی اشارتاً جو ہے جو ہاتھ سے استلام کرنا ہے، اس کو 9واں استلام کہا جاتا ہے، اور یہ بھی سنت ہے۔ حجر اسود سے طواف کی ابتدا کرنا یہ اکثر کے نزدیک سنت ہے اور بعض واجب کہتے ہیں، لہذا اس کا احتیاط کی جائے، یعنی ابتدا جو ہے حجر اسود سے ہی کی جائے۔ 4 رکنز ہیں نا اس کے، کارنرز، 4 کارنرز، جو کارنر جو ہے حجر اسود کا ہے وہاں سے ابتدا کی جائے، اس سے پہلے رکن یمانی کہلاتا ہے۔ پھر 8 نمبر سنت، تمام چکر پے در پے ہوں، یعنی کہ ایک چکر کے بعد جو ہے کہیں سائڈ لے کے بیٹھ جائے، یہ خطا ہے۔ پے در پے ہوں، ہر چکر کے بعد دوسرا چکر شروع کرے استلام کر کے۔ 9 نمبر سنت، بدن اور کپڑوں کا نجاست حقیقہ سے پاک ہو۔ مستحبات طواف کو حجر اسود کی داہنی جانب سے اس طرح شروع کرنا کہ طواف کرنے والے کا پورا بدن حجر اسود کے سامنے گزرتے ہوئے محاذی ہو کر گزرے۔ نمبر 2، طواف کرتے ہوئے معصورہ دعاؤں کا پڑھنا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ معصورہ دعائیں جو ہیں وہ تیسرا کلمہ ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے رکن یمانی سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ہجر اسود تک رکن یمانی کو یمانی اس لیے کہا جاتا ہے، جو کارنر جو ہے یمن کی سائڈ پر ہے وہ رکن یمانی ہے، جو شام کی سائڈ پہ ہے اسے رکن شامی کہتے ہیں، جو عراق کی سائڈ پر ہے اس کو رکن عراقی کہتے ہیں۔ لہذا ہجر اسود سے پہلا کارنر جو آتا ہے وہ رکن یمانی کہلاتا ہے۔ تو بہترین عمل تو یہ ہے کہ دعائیں وہ جو کہ طواف کرنے والا اپنی زبان سے کرے، مزید جو کہ 7 چکروں کی دعائیں لکھی گئی ہیں وہ اکثر جو ہے معصورہ نہیں ہے، دعائیں معصورہ نہیں ہیں، آپ کوئی کسی قسم کی کچھ بھی دعا کہہ سکتے ہیں، ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہیے اللہم یسر ولا تعسر، اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، یعنی اللہ آسان فرما، مشکل نہ کرنا، اور پورا خیر سے خیریت سے کر دے، کیونکہ طواف ہی رکن ہے اور فرض ہے ایسا کہ جس کی عدم ادائیگی کی بنا پر جو ہے حج ہو یا عمرہ ہو مقبول نہیں ہے۔ عورت کو رات میں طواف کرنا مستحب ہے، اور آج تو رات کو بھی بہت رش ہوتی ہے مطاف میں، پھر وہ بہتر ہے کہ پہلی چھت پہ یا دوسری پہ یا اس سے بھی اعلیٰ جو ہے آخری چھت پہ جو ہے کیا جائے۔ نمبر 5،
طواف میں بیت اللہ کا پشتہ کو شامل کرنا۔ 6 اگر طواف بیچ میں چھوڑ دیا ہو یا طریق مکروہ پر کیا ہو تو اس کو شروع سے کرنا، درمیان میں چھوڑ دیا، وضو کے لیے چلا گیا یا نماز پیش آ گئی تو مستحب تو یہی ہے۔ بقیہ یہ کہ اگر جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر لے تو ادائیگی ہے، مستحب کا حکم یاد رکھے، رہ جانے سے جو ہے اس کا اعادہ نہیں ہے، یہ دوبارہ کرنا نہیں ہے۔ 8 نمبر مستحب جو چیز خشوع میں محل ہو اس کو نہ کرنا، اور آج کا خشوع خراب کرنا جو ہے سب سے زیادہ وہ کیا ہے؟ موبائل کا استعمال کرنا قطعاً جو ہے نقصان دہ ہے۔ 10 رکن یمانی کا استلام کرنا، یعنی حجر اسود کا استلام تو جو ہے سنت کہلایا گیا، اور رکن یمانی کا استلام مستحب کہلایا گیا۔ 11 جو چیزیں دل کو مشغول کرنے والی ہوں اس سے جو ہے نظر بچائے۔ جو چیزیں مباح ہیں یعنی نہ ہی ثواب ہیں کرنے کو، تو وہ جو ہے وہ کیا ہیں؟ سلام کر لینا، راستے میں کوئی ساتھی ہو، کوئی بھی کسی ملک کا قوم کا ہو، ایک دوسرے کو سلام کر لیا۔ مسائل شرعیہ بتانا یا پوچھنا دونوں مباح ہیں، اجازت ہیں، کوئی یعنی ثواب کی بات نہیں ہے یہ۔ کچھ پینا، یعنی اب زمزم دینے والے کھڑے ہوتے ہیں، اس نے آپ کو گلاس بھر کے دے دیا، آپ نے لے کے پی لیا، جائز ہے، مباح ہے یہ۔ کوئی شعر یاد آ گیا عربی کا یا اردو کا جس میں جو ہے قرب الہی ہو تو جائز ہے، کسی عذر کی وجہ سے سوار ہو کر طواف کر لینا، اجازت ہے اس کی بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، طواف کی حقیقت و عظمت نصیب فرمائے، حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل میں کہیں بھی آئے طواف کے دوران، عمرے کے دوران، حج کے دوران، لوگ کہیں گے حاجی ہو گیا ہے، بس اس سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ دل کا یہ آنا، دل میں آنا یا منہ سے گرداننا، دونوں صورتیں جو ہے ریا ہیں، دکھلاوا ہیں۔ وہ ان یسیر الریا شرکن، مختصر سا چھوٹا دکھلاوا ریا جو ہے شرک ہے۔ کئی ایسے حضرات ہیں کہ وہ ظاہر بھی نہیں کرتے کسی پر کہ میں نے حج کیا ہے یا میں نے عمرہ کیا ہے، اتنا مخفی انداز سے کر جاتے ہیں۔